تو ہماری سب کی شہادت ہے، خوش قسمتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کام کرنے والے، پورے پاکستان میں کام کرنے والے حضرت مفتی رضوان علی صاحب جو کہ استاد العلماء ہیں، محبوب العلماء والصلحاء ہیں، اور ہمارے بڑے ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہے، تو ان کی شفقت ہے کہ ختم نبوت کی خاطر وقت نکال کر ہمارے اس گاؤں کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ تو ابھی ان کا ہم انشاءاللہ بیان سنیں گے، تو سب حضرات استاد محترم کا بہت محبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ بیان سنیں تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بڑا فائدہ ہوگا۔ سب حضرات توجہ سے بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی میں امید کرتا ہوں کہ ابھی پروگرام کے بعد بھی حضرت کے ساتھ اصلاحی اعتبار سے، ختم نبوت کے بارے میں واقفیت کے اعتبار سے، تیاری کے اعتبار سے حضرت کے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ جو سکول و کالج والے ہیں وہ بھی، جو سکول و کالج والے نہیں ہیں، علماء ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے لیے پیکج ان کے پاس موجود ہے، اور ان حضرات کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہے۔ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے شہادت ہے، تو ان کے لیے اتنی بڑی شہادت ہوگی جن کی پوری زندگی اس کام میں لگ رہی ہے۔ تو سب حضرات توجہ سے حد العزیز شخصیت مفتی رضوان علی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین المالک الحق المبین ازاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوّ بصائرہم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ واذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین نحمد ربی ونشکرہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال فی مقام آخر لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال فی مقام آخر یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا ان یکون لا نبوۃ بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آپ کے علاقے اور قصبے کے نام تو مجھے صحیح طرح یاد نہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت سے یہ محبت اور اس محبت سے بیٹھنا یہ ایک ایسا سبق ہے جو انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس کاوش کو قبول فرمائے کہ آپ نے ختم نبوت کی بات کرنے کے لیے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنانے کے لیے اپنی اس جگہ حاضری کا ہمیں موقع دیا۔ برادر مکرم حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ علاقے کے اعتبار سے ہمارے ہمسائے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد سے ایک تعلق چلا آ رہا ہے حضرت کے ساتھ، تو ان کی اس علاقے میں واقفیت مجھ سے زیادہ ہے، پہلے سے ہے، اور یہاں کے جو حالات ہیں، ارد گرد کے واقعات ہیں، ان سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے اس کو خود بھی حل کر سکتے تھے اور بہت احسن طریقے سے، صاحب علم بھی ہیں الحمدللہ، لیکن انہوں نے شفقت فرمائی کہ مجھے بھی اس نیکی میں ساتھ شریک کر لیا۔ آج آپ حضرات کی اس مجلس میں حاضر ہونے کا جو مقصد ہے، ہماری گفتگو جس موضوع کے گرد ہوگی، اس میں چند باتیں میں تمہید کے طور پہ عرض کر دوں کہ ہماری ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جن کے بارے میں حضرت اپنی نعت میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم تیرے ہیں، تو ہم جن کے ہیں ان کا تعارف کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور ہمارے دلوں میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آج پہلے تو ہم یہ جانیں گے، پھر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اندر اتنی حساسیت پائی جاتی ہے
حالانکہ پوری دنیا کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ہی سمجھتے ہیں، لیکن جتنے اس معاملے میں ہم لوگ ہندوستان کے لوگ چکنے اور حساس ہیں، اتنی حساسیت شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے معاملے میں اتنے حساس اور نازک کیوں ہیں؟ اس کیوں کے بارے میں وضاحت کروں گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تیسری بات کہ جس کے ارد گرد جن کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں، جنہیں قادیانی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی 120 سال سے جاری تحریک جو کہ اب دم توڑ رہی ہے الحمدللہ، اس تحریک کا پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر کیا ہے، اس ساری تفصیل کو آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اصل بات کی طرف آؤں گا کہ اس ساری باتیں ہماری کرنے کا اصل لب الباب اور مقصد کیا ہے، کہ کیا بحیثیت ملت ہم ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ روابط رکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں دلوں میں نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ یہ ساری گفتگو آج آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے اس نوعیت کی حامل ہے کہ عام طور پہ ہمیں اپنے حافظے پہ، چونکہ مسلسل یہی کام ہے، دن رات ختم نبوتی کا کام ہے، تو ان کتابوں کو ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ جہاں بھی گفتگو کرتے ہیں اہل ایمان جو ہیں وہ ہم پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ غلط بات نہیں کرتے، اور جن کے دل میں ایمان کی رمق نہیں، جنہیں ہمارے نبی پہ یقین نہیں رہا، تو وہ ہم پہ نہ بھی یقین کرے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، تو بات ان کی نہیں ہے۔ لیکن آج اس کی ان کتب کو قادیانیوں کی اصل کتب ساتھ لا کر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کسی کے دل میں کوئی رائی کے دانے برابر بھی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ شاید علماء کرام اپنی طرف سے بات کرتے ہوں اور خام خواہ کی دشمنی میں پیچھے پڑے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہو سکتا ہے ان میں کوئی اصلاح کا پہلو ہو اور مسلمان ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں۔ تو میں یہ ساری بات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس کو آپ کے سامنے کھول سکوں۔ معزز سامعین، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ختم نبوت کیا ہے اور عقیدہ نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے۔ ایک نبیوں کے آنے کا تسلسل ہے، خدائی پیغامات جو خدا کی بندوں کے ساتھ گفتگو ہے، خدا کے احکامات کے آنے جانے کا سلسلہ ہے، یہ سلسلے سارے کو نبوت کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پر خدا بندوں سے کلام کرنا ختم کر دے، خدا اپنی آخری بات کر لے، آخری حکم دے کر سب کو کہہ دے اب تم آزاد ہو، اب روز روز تم شریعتوں کے بدلنے کے جھنجھٹ سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام آتے رہے، اپنی اپنی قوم کو پیغام نبوت، اللہ کا پیغام، اللہ کے احکامات دیتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے دماغوں میں ایک خوف طاری تھا، ساتھ ساتھ ان کے دماغوں میں ایک بات موجود تھی سب امتوں کے، کہ معلوم نہیں 500 سال بعد، معلوم نہیں 100 سال بعد، معلوم نہیں 50 سال کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے، اس کی نئی شریعت آ جائے، نئے حکم آ جائیں اور ہمیں پھر اس کے پیچھے نہ چلنا پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب روز روز شریعتیں بدلیں، احکامات بدلیں، بعض لوگ شش و پن میں رہ جاتے ہیں، وہ پہلی بات پہ جمے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنے والی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اس کی مثال سامنے ہے، جب یہودیوں کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو باوجود کہ ان کی کتابوں میں اس کی علامات اور نشانیاں ان کی موجود تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ نبی آنے والے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بجائے ایمان لانے کے وہ دشمنی میں اس حد سے آگے بڑھے، دشمنی میں اس حد سے آگے گزر گئے کہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہی اور قتل کرنا چاہا۔ یہ تو اللہ نے حفاظت کی کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن انہوں نے دشمنی میں کسر نہیں چھوڑی۔ پھر چلو عیسائیوں کو دیکھ لو، ان کے تو نبی کا انکار کیا گیا تھا، ان کے نبی کو تو ماننے سے یہودی بددل ہوئے تھے، بدظن ہوئے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا ان کی علامات ان کی کتابوں میں نہیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہود و نصارہ کی کتابوں میں نہیں تھیں؟ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس مذہب پہ ایک بار لگ جاتا ہے اس کو وہاں سے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اپنے دماغی احساسات، محسوسات اس کو چھوڑنا سے مشکل ہوتا ہے۔ باوجود کہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیا سارے یہودی اور عیسائی ایمان لے آئے؟ بلکہ یہاں تک کہ جب نجران کا پادری بڑا جو پوپ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آ رہا تھا، اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے بسا اوقات گمراہی کی انتہا ہدایت کی ابتدا بھی بن جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے
اور انتہا درجے کا گناہ کرتا ہے، انتہا درجے کی خدا کے مقابلے میں بغاوت پہ اتراتا ہے، اللہ اس وقت اپنی قدرت دکھاتے ہیں اور ہدایت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال جب نجران کا عیسائی پادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس کا بیٹا نوجوان جو کہ وہ بھی پادری اور عالم تھا ساتھ چل رہا تھا، اس کے خچر کو ٹھوکر لگی تو اس نے تیس امک یہ کہہ کر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، دے کر کہنے لگا تیری معذلت آپ کی ماں ہلاک ہو جائے کہ تیری وجہ سے ہمیں یہ سفر کرنا پڑا اور مناظرے کے لیے آنا پڑا۔ جب اس نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو اس کے باپ نے پیچھے سے زور سے اس کی گردن پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو وقت کے ایک سچے نبی کے بارے میں گالی دے رہا ہے؟ اس نے کہا ابا جان میری حیرت تو اس بات پر ہے کہ میں نے تو اسے سچا نہیں سمجھا اس لیے گالی دی تھی، جب آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر مناظرہ کس بات کا، پھر مباحثہ کس بات کا، پھر کیوں اس بات کی طرف جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا اگر ہم ان مناظروں اور مباحثہ نہ کیا تو یہ جو درہم اور دینار ہمیں مل رہے ہیں، یہ جو پیسہ ٹکا ہمیں مل رہا ہے، یہ جو دنیاوی مفادات ہمیں مل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے اور ہم روڈ پر آ جائیں گے، اس لیے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عیسائیت کے، ورنہ اس حضرت محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلہ مدینے میں پہنچا، مناظرے بعد کی بات ہے، مورخین نے لکھا ہے سب سے پہلے وہ بیٹا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا جس نے گالی دی تھی، سب سے پہلے آ کر محمد کا کلمہ اس نے پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گمراہی کی انتہا ہدایت کی ابتدا بن گئی، اور جس نے مال و دولت پہ نظر رکھی جانتے ہوئے بھی کہ رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنا، وہ رسول اللہ کی ملت کا حصہ نہیں بن سکا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، آج ہمارا دکھ یہ ہے، جانتے ہیں مسلمان کہ ہمارے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ قادیانی جھوٹا ہے، پھر بھی دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے وہی کام کر رہے ہیں جو نجران کے عیسائی پادری نے کیے تھے، اور اللہ نے ایمان سے محروم رکھا اسے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل کیا یہودی رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے؟ عیسائی رسول اللہ کو نہیں پہچانتے تھے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا تو دور کی بات، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی جانتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اونٹ کی تلاش میں جب کسی سفر میں گئے تو رات کو ان کو کسی صومعے میں کسی چرچ میں رکنا پڑا۔ اس چرچ میں جب رکے، وہ بیت المقدس کا علاقہ تھا، اس علاقے میں جب رکے، عیسائی پادری جو وہاں پر بڑا موجود تھا، یہودی تھا یا عیسائی پادری تھا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے لگ رہا ہے تم ایک تحریر کا ساتھ میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ یہ جو چرچ ہے جب کل کو تم فاتح بن کر آؤ گے یہ چرچ تم مجھے دے دو گے، یہ مجھ سے واپس نہیں لو گے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا کر کہا بابا جی کیسا مذاق کر رہے ہیں، کیسے مجھے آپ فاتح سمجھ رہے ہیں؟ میں تو لوگوں کے اونٹ چراتا ہوں، جس کو کہتے ہیں ٹھیکے دار یا دیہڑی دار کے طور پہ یا کرائے کے طور پہ، مزدور کے طور پہ، میں تو لوگوں کے اونٹ چراتا ہوں، میں کہاں اتنا بڑا بنوں گا کہ میں فاتح بنوں؟ کہا بیٹا میں نے تیرے اندر وہ علامات دیکھ لی ہیں کہ جو وقت کا اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے تو اس کا خلیفہ بنے گا اور فاتح بن کر ان زمینوں پہ آئے گا۔ تو وہ علامات سے پیغمبر کے صحابہ کو بھی پہچانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بے فکری میں لکھ دیا ایسے بابا باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں ہوگی یہ بات، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لکھ کر دے دیا ٹھیک ہے، میں جب آ گیا تو میں تجھے چرچ دے دوں گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فاتح بن کر اس زمین پر گئے وہ تحریر لے کر آ گیا، حضرت بتاؤ میں نے کہا نہیں تھا یہ چرچ تو میرا ہے؟ تو حضرت فرمایا مجھے تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، اب اسلام آنے کے بعد جیسے کفر باقی نہیں رہتا یہ غلط معاہدے بھی باقی نہیں رہتے، یہ امت مسلمہ کی پراپرٹی ہے، میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ میری بات کرنے کا اب دیکھیے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تجارت کی غرض سے گئے، کچھ عیسائیوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر ایک ممبر پہ کھڑے اپنے سامان کا تعارف کروا رہے ہیں، اس نے دیکھ کر کہا کہ آپ ذرا ایسا کریں کہ اپنی قمیض ہٹائیں، ہم نے آپ کے پیٹ کی زیارت کرنی ہے۔ یہ کوئی بات ہے مجمع عام میں کسی سے کہا جائے اپنی قمیض ہٹاؤ میں نے پیٹ دیکھنا ہے؟ حضرت ابوبکر نے ضد کی نہیں، وہ زبردستی پادریوں نے پکڑا، کمرے میں لے گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ مبارک کی زیارت کی اور بوسے دینے لگے، کہنے لگے جو ہم نے اپنی کتابوں میں نشانات پڑھے ہیں کہ جو محمد کا خلیفہ بلا فصل بنے گا اس کی یہ علامات ہیں، تیرے اندر وہ ساری علامات پائی جا رہی ہیں، ان قریب مکہ کے اندر آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور تو اس کا خلیفہ بلا فصل بنے گا، صحابی بنے گا تو کا۔ اب بات کو سمجھیے، اتنا کچھ جاننے کے باوجود وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اتنا کچھ جاننے کے باوجود پوری عیسائیت ایمان میں نہیں آئی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، نبیوں کا سلسلہ تھا، نبی آتے تھے، آنے والے کا تعارف کروا کے جاتے تھے، اس سب کے باوجود نسل انسانی نئے نبی کی طرف ہجرت کرنے میں تساہل سے کام لیتی تھی، سستی سے کام لیتی تھی۔
اور جو سچے نبی پہ ایمان نہ لائے وہ اللہ کی لعنت کی رینج میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب تک نبیوں پہ ایمان لاتا رہے گا اللہ کی رحمت کے دائرے میں رہے گا، اور جب نبی کی رحمت سے نکلا آنے والے سچے نبی پہ ایمان نہیں لایا تو اللہ کی رحمت سے نکل گیا، چاہے وہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یا آدم سے لے کر ابراہیم تک، یا آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، سب نبیوں پر ایمان لاتا ہو، ایک سچے نبی کا انکار کیا تو اللہ کی رحمت سے نکل کر اللہ کی لعنت کے دائرے میں بندہ گر جاتا ہے۔ جب اتنا سخت معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لے آئے۔ اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا، وہ سلسلہ تھا نبوت کا کہ جب نئے کو ماننے سے رحمت ملتی تھی، انکار سے بندہ لعنتی ٹھہرتا تھا، کافر ٹھہرتا تھا، لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے آ کر پیغام دے دیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ اب کوئی بھی ایسا نہیں آئے گا جو میرے پیغمبر کی امت کو نکال کر انکار کرنے کی بنیاد پہ جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اب قیامت کی صبح تک ایک ہی نام اونچا رہے گا، ایک ہی کا پرچم اونچا رہے گا، ایک ہی کی امت رہے گی، وہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اب ہمیں کوئی آ کر مجبور نہیں کر سکتا، اب ہمیں کوئی آ کر بلیک میل نہیں کر سکتا، اب خدا کا نام لے کر ہمیں نہیں ڈرا سکتا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ پر ایمان نہ لائے تو تمہارے اوپر آسمان ٹوٹ پڑے گا، تمہاری زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ ہم کسی بھی آسمانی اور زمینی دھمکی کا شکار نہیں ہو سکتے، کیوں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، یہ نہیں ہے کہ میرے بعد لوگ نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، دعویٰ کریں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے، کذاب اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے، لیکن تم یہ بات ذہن میں بٹھا رہو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ جب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کسی نبوت کی گنجائش نہیں ہے، آپ صرف یہ بتلائیے نئے نبی کو کوئی چیز لینی ہو تو تحقیق کی ضرورت وہاں ہوتی ہے، چیک کرنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے، جس چیز کو لینا ہو، نہ لینے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، بغیر چیک کرتا پھرے۔ آج آپ میں سے کتنے لوگوں نے پوچھا کہ ملیشیا کا ٹکٹ کتنے کا ہے جہاز کا؟ پوچھا کسی نے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ جانا نہیں تھا۔ آپ میں سے کسی نے پوچھا کہ امریکہ کے ویزے کھل گئے یا بند ہو گئے؟ نہیں پوچھا، جانا نہیں ہے تو پوچھا بھی نہیں ہے۔ جس چیز کی ہمیں طلب نہ ہو، جس چیز کی ضرورت نہ ہو، انسان اس کی تفتیش میں نہیں پڑتا، تفتیش میں اس کے پڑیں گے کل آپ نے فصل کاشت کرنی ہے، آپ کھاد کی دکان کا پتہ کرو گے، بیج کہاں سے، سیڈ کون سا اچھا ملتا ہے اس کا پتہ کرو گے، کاشتکاری کھالی کے ساتھ کی جائے یا اس کو ہاتھوں کے ساتھ کاشت کیا جائے، آپ یہ ساری باتوں پہ غور و فکر کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت نہیں آپ اس کے بارے میں پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ جب نبیوں نے آنا تھا تو ضرورت تحقیق کی تھی، جب نبیوں نے آنا تھا نبیوں کی صفات بتائی جاتی رہی، ہر امت کو بتایا جاتا رہا یہ آئے گا یہ آئے گا یہ آئے گا، اور امتیں علامات سے صفات سے پہچانتی رہیں اور ان پر ایمان لاتی رہیں۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آقا اور امت کو مناظر کیسے بنا دیا، محقق کیسے بنا دیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو آنے والا ہوگا اس کی یہ علامات ہوں گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے والے کی علامات بتاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامات بتاتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو علامات نہیں بتاتے بلکہ پوائنٹ کی بات بتا دیتے ہیں، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہے نہیں تو ہمیں علامات چیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ان کتابوں کے ڈھیر سے گزر کر تحقیق کر کے کہتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہو یا کوئی بھی جھوٹا مدعی نبوت ہو وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، اس کی ساری تحقیق کیا اس بات کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جب میرے پیغمبر نے جو کہہ دیا کہ ہے ہی نہیں تو میری تحقیق بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی جس پہ میرے پیغمبر کا قول پہنچ چکا ہے۔ جو بات میرے پیغمبر نے فرما دی وہ حرف آخر ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو نبوت اور ختم نبوت امت میں اس تسلسل کا نام ہے، ایک امت دوسری امت میں مائگریٹ ہوتی رہی، ہجرت کر کے جاتی رہی، اور جب ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہجرت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھایا۔ آپ بھی جانتے ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں، سارے لوگوں کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، باپ بیچارہ بڑی محنت کر کے 10 مرلے جگہ خریدتا ہے، پھر مکان بناتا ہے، چھت تک پہنچتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مکان نہیں بنا سکتا۔ اب دوسری نسل آتی ہے وہ چھت بنا لیتی ہے، تیسری نسل آ کر کوئی کھڑکیاں دروازے۔ اب سب سے زیادہ خوش قسمت وہ نسل ہوتی ہے جسے مکمل کوٹھی مل جائے۔ پہلے والے تو دھکے کھاتے گزر گئے، پہلے والے تو خانہ بدوشوں کی طرح گزر گئے، کسی کی چھت نہیں، کسی کی کھڑکیاں نہیں، کسی کی اینٹ روڑے نہیں، سب پریشانی میں گزرے۔ لیکن جس کو بنا بنایا تیسری چوتھی نسل میں جا کر مکان ملے وہ کہتا ہے شکر ہے میرے باؤ جان نے اتنی محنت کی، اب مجھے اس مکان میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا۔
अन्ना रजुलन बना बैतन, एक शख्स उसने एक घर को बनाया, फ़ाहसनहु व अजमला, उसकी डेकोरेशन भी पूरी की, उसको सजाया भी पूरा, बिना भी पूरी, डेकोरेशन भी पूरी, दोनों बातें मुकम्मल करके फरमाया इल्ला मौज़े लबना, मगर एक ईंट की जगह खाली थी। अब सारी उम्मतें उसी मकान में आ रही हैं जिसमें अभी तामीर चल रही है। नबी आकर तामीर का ईंधन भर रहे हैं, मकान को मुकम्मल कर रहे हैं। वो मकान बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। जब सारी उम्मतें गुजर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मौज़े लबना, एक ईंट की जगह खाली है। अन्नास यतूफून बिही, लोग उस घर का तवाफ करते हैं, देखते हैं और ताज्जुब से कहते हैं हल्ला वुज़अत हाज़िहि लबना, यार ये ईंट क्यों नहीं रखी गई, ये मकान अभी मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। आपने फरमाया अन लबना व आखिरी ईंट मैं हूँ, वना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैंने आकर मकान को मुकम्मल कर दिया है। इस उम्मत की खुशकिस्मती है, इस उम्मत की खुशकिस्मती है, ख़त्म नबूवत की बरकत से ये मुकम्मल कोठी में रह रही है, मुकम्मल महल में रह रही है, इसे किसी झोंपड़े में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप दूसरी एक और मिसाल से समझिए। हमारे माशरे में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनका ज़ाती मकान होता है, एक वो होता है जिनका किराए का मकान होता है। ऐसे ही होते हैं कि नहीं, या ज़ाती है या किराए का है, अपना है या किसी के डेरे पर बैठे हैं। तो अब यही सूरत हाल अपना दो तरह के लोग चलेंगे, या ज़ाती वाले या किसी दूसरे के मकान से फ़ायदा उठाने वाले। जिस शख्स का ज़ाती मकान हो, जो ज़ाती तौर पर बैठा हो, इसे हर महीने टेंशन होती है कि मैं सामान बांध लूँ, मुझे अगले महीने किसी और मकान में जाना है, उसे फ़िक्र है। तो जो बेचारा किराए के मकान में बैठा है, मुलाजिम है, उसे हर 2-3 माह बाद हर साल में टेंशन होती है, सामान पैक करो, बर्तन पैक करो, मकान तब्दील करना है, मेरी ट्रांसफ़र होगी, मैंने साहिवाल से अब लाहौर जाना है, मैंने पेशावर जाना है, कराची जाना है, वो कहीं भी जाना है, वो अपना हर वक्त सामान बांध के रखता है, हर वक्त इस फिक्र में है, ना जाने कब मुझे हिजरत करनी पड़े, कब मुझे मकान खाली करना पड़े। और जिसको अपना ज़ाती मकान मिल जाए, चाहे 2-3 मरले का भी हो, वो सुकून से रहता है उस कोठी वाले से जिसकी कोठी किराए की हो। ऐसे है या नहीं? अल्लाह ताला ने सब उम्मतों को किराए के मकानों में रखा, सारी उम्मतें इसी तरह रहीं। कल पता नहीं नया नबी आएगा, हमने इस मकान से निकलकर उस नबी के मकान में जाना है, उससे निकलकर उसके मकान में जाना है। कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मेरे पैगम्बर ने हमें माल के मकान बना दिया, ज़मीन का मालिक बना दिया, कहा मैं आखिरी ईंट हूँ, अब ना कोई नया आएगा, ना तुम्हें ये मकान छोड़ने की ज़रूरत है, अब क़यामत भी आएगी, अना वस्सातु कहातैन, मेरे बाद क़यामत आएगी, इस मकान से तुम्हें निकालने वाला कोई नहीं आएगा। ये ख़त्म नबूवत है कि हम अब ज़मीन पे वारिस की हैसियत से है, अब ये ख़त्म नबूवत है, हम इस मकान के मालिक हैं, ज़मीन व आसमान में जहाँ जहाँ मेरे खुदा की खुदाई है, मेरे पैगम्बर की ख़त्म नबूवत और मुस्तफ़ाई वहाँ तक है, और वो सारी ज़मीन हमारी ज़मीन है, सारे ज़मीन व आसमान हमारे हैं। क्यों हम पैगम्बर की ख़त्म नबूवत पे ईमान रखते हैं? जब वो सब कुछ हमारा है, हमें हिजरत करके कहीं जाने की ज़रूरत है? तो इस ख़त्म नबूवत ने हमें माल के मकान बनाया है। जब इतनी नेमतें ख़त्म नबूवत की हुई, तो फिर हमें हसासियत क्यों है? जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया, हमें इतनी हसासियत क्यों है ख़त्म नबूवत के नाम पे? आप जानते हैं, कुछ अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ इब्न खुल्दून में एक वाक़या लिखा। वो कहते हैं ज़मीनों की भी तासीर होती है, हर ज़मीन की अपनी एक तासीर होती है। रिजालुल जबाल जबालू, पहाड़ों को लोग पहाड़ी मिजाज रखते हैं। जैसे पत्थर सख्त होते हैं, उनके दिल भी बड़े दलेर और सख्त होते हैं, उन्हें खौफ ही नहीं होता। और रेतली इलाके के लोग जो होते हैं, जो रेतली ज़मीन पर रहने वाले हैं, वो कहते हैं जिस तरह रेत के ज़र्रे जुदा जुदा होते हैं, इन सब की तबीयतें भी जुदा जुदा होती है, किसी से मिलकर नहीं रहते। इसी तरह हर इलाके के लोगों की खासियत ज़मीन के साथ होती है। कुर्बान जाऊँ, हम जिस ज़मीन पे रहते हैं, ये ज़मीन मट्टी भी ख़त्म नबूवत की है, ये मट्टी भी ख़त्म नबूवत की है, और हमें जो गुट्टी मिली है वो गुट्टी भी ख़त्म नबूवत की है। मट्टी ख़त्म नबूवत की कैसे है? अब इस बात को समझ लीजिए। मुझे यहाँ पे एक और बात मज़े की कहना चाहूँगा। जिस किताब में ये हवाला लगा हुआ है कंज़ुल अमाल का, मौला आरफी साहब ने मुझे तोहफे में दी, यहाँ लाना मैं भूल गया। मौलाना साहब, उसका अजर आपको है सुभान अल्लाह, अजर आपको है, लेकिन किताब में घर भूला, दूसरी किताब आ गई। चले, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कंज़ुल अमाल में हदीस मुबारका मौजूद है। हदीस की किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा नाज़ला आदम बिल हिंद इस्तौहशा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस ज़मीन पे उतारा जिस पे मैं और आप रहते हैं, ये सारी ज़मीन सरज़मीन हिंद है, ये पाकिस्तान, ये बाद की पार्टीशन बाद की है, ये पूरी ज़मीन हिंदुस्तान की ज़मीन कहलाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हज़रत आदम को जब हिंदुस्तान में नाज़ल किया, और ये हिंदुस्तान ये आम ज़मीन नहीं है जहाँ मैं और आप रहते हैं, दीन इस्लाम की इब्तदा यहाँ से हुई है, इसकी तकमील जाके सरज़मीन हजाज में हुई है।
اللہ کی پہلی وحی اس زمین پہ اتری ہے جس پہ میں اور آپ رہتے ہیں، پہلی اذان اس زمین پہ گونجی ہے، اللہ کو پہلا سجدہ اسی زمین پہ ہوا ہے، پہلی توبہ اسی زمین پہ قبول ہوئی ہے، اللہ کا پہلا نبی اس زمین پہ آیا ہے، پہلی بار جبرائیل اس زمین پہ آیا ہے، جس زمین سے میں اور آپ نے جس زمین میں جنم لیا ہے، جس زمین کا اناج کھا کے ہم جوان ہوتے ہیں، ہماری فطرت میں دین اسلام ہے۔ ہندوستان کی زمین کا اصل مذہب دین اسلام ہے، باقی سارے بعد کے مذہب ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے، دل میں گھبراہٹ ہوئی، پوری زمین پہ اکیلے ہیں، پوری زمین پہ تنہا ہے۔ یہاں پہ بعض علماء نے ایک اور واقعہ لکھا، یہ جو ہرن کے نافے سے خوشبو آتی ہے نا، ہرن کے نافے سے، جب حضرت آدم آئے تو ہرن نے کہا کہ یہ وقت کا نبی آیا، دل میں اس نے اللہ نے لکھا کیا، وہ گئی اور جا کر حضرت آدم سے اپنے اوپر ہاتھ پھروایا۔ اب یہ روایت کس درجے کی ہے، میں نے اس کی صحت کو چیک نہیں کیا، اگر بعد میں اس کو کبھی حوالہ ملا تو آپ سے عرض کروں گا۔ اس کی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے نافے میں خوشبو کو پیدا فرما دیا، اور اب دوسرے بھی بھاگے ہرن سارے کہ چلو ہم بھی ہاتھ پھروا کر آئیں، کسی کو پھر دوبارہ خوشبو نہیں ملی۔ جو اخلاص سے نبیوں کے ساتھ جڑتے ہیں ان کی نسلیں خوشبودار ہوتی ہیں، اور جو مفادات کی بنیاد پہ جڑتے ہیں، جو دنیاوی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی نسلوں کو خوشبو نہیں ملتی، وہ ڈرے کہ کہیں اللہ ان کی بدبو کو دنیا میں ظاہر نہ کر دے، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، جو میں نے ضمناً عرض کیا، اب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے حضرت جبرائیل کو نازل کیا، انہوں نے آ کر اذان دی، اذان دیتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی دی، حضرت آدم نے حیرت سے پوچھا من محمد، یہ محمد کون ہے جس کا نام لے رہے ہو؟ اب اس سرزمین میں جس سے میں نے اور آپ نے جنم لیا، جس کا اناج کھا کر میں اور آپ جوان ہوتے ہیں، جس زمین میں ہم مر کے دفن ہوتے ہیں، یہ اس زمین کی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے اس نے جو بات سنی ہے وہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان سنا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، جب آدم نے پوچھا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ ان کا آخری ولد کا من الانبیاء، نبیوں میں جو تیرا آخری نبی بیٹا ہے اس کا نام محمد ہے، نبیوں میں تیرے آخری نبی بیٹے کا نام محمد ہے۔ تو یہ مٹی کون سی ہوئی؟ ختم نبوت کی۔ یہ مٹی کون سی ہے؟ جب یہ مٹی ختم نبوت کیا تو ہم ایسے پاگل ہیں کہ ہم حساس نہ ہوں؟ ہمارے دل بنجر ہیں کیا؟ ہمارے دماغ موف ہو چکے ہیں؟ ہماری عقلیں جواب دے چکی ہیں کہ جس ختم نبوت کی مٹی کا ہم اناج کھائیں ہم اس سے وفا نہ کریں؟ اور دوسری بات، جب کوئی گھر میں بچہ پیدا ہو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اس بچے کو کسی اللہ والے کے منہ سے کھجوریں چباؤ اور اس کے منہ میں ڈالو تاکہ اس کی مزاج اس کے مطابق ہو جائے۔ تو بزرگ کھجور میں کیا ڈالتے ہیں؟ بھی تھوک ہی ہوتا ہے بزرگ کا، اللہ والے کا لعاب دہن لگ جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے منہ میں ڈال دو، اس کی عادات اس پہ چلی جائیں۔ قربان جاؤں، ہم سب کی زمین ختم نبوت کی ہے، ہمیں گٹی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، گٹی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل دے مجھے ذرا، یہ دوسرے والے جی۔ اب یہ حدیث کی مشہور کو معروف کتاب مسند احمد بن حنبل، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے پڑھ کر میں آپ کو پوچھوں گا آپ کے علاقے کے لوگ کس طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی دی ہے، کس طرح رسول اللہ کا لعاب دہن آپ کے پیٹوں میں گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث نمبر ہے 18840، اور یہ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 157۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو زمزم کے پانی کو کنویں کا سے پانی ڈول لایا گیا، اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے جس کو البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے صحابہ موجود ہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں اس وقت رسول اللہ کے 1.25 لاکھ صحابہ پاس موجود تھے۔ 1.25 لاکھ اس لیے کہ سابقہ امتوں کو اللہ نے جتنے نبی دیے ہیں، اب دنیا کلوز ہونے والی تھی، ہر نبی کے بدلے میں اللہ نے محمد کو ایک صحابی دیا، اور ہر صحابی کی صفت سابقہ کسی نہ کسی نبی سے ملتی ہے، اور پھر صرف صفت نہیں ملتی، ہر صحابی کی شان بھی سابقہ انبیاء سے ملتی ہے۔ آپ نے سارے نبیوں کو دیکھا، سارے نبی فقیر مسکنہ طبیعت والے درویش صرف تھے، لیکن ایک نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو تخت میں بیٹھتے تھے، اللہ نے اس امت کے معاویہ کو بھی ویسا بنا دیا، وہ تخت میں بیٹھتا تھا تاکہ پتہ چلے یہ حضرت سلیمان کا وارث بھی اس امت میں موجود ہے، حضرت سلیمان کا وارث بھی اس امت میں موجود ہے جو تخت پہ بادشاہوں کی طرح بیٹھے گا۔ تو میں نے ضمناً عرض کیا کہ سابقہ امتوں کو جتنے نبی ملے، ہر نبی کے مقابلے میں اس امت کو پیارے پیغمبر کو ایک صحابی ملا ہے۔ جب صحابہ کی موجودگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں زمزم، یہ دوسری طرز کی روایت ہے، یہاں پہ اور طرز ہے، یہ بھی میں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں زمزم، اور زمزم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
मुबारक प्याला हाथ में है, अपने मुबारक होंठों से लगाया, पिया, उसमें कुल्ली मुबारक की। अब जब इतना मुबारक पानी हो, रसूलुल्लाह उसमें कुल्ली फरमा दे और सहाबा की तरफ देख रहे हैं कि मैं किसको दूँ, सहाबा की तरफ देख रहे हैं कि मैं किसको दूँ। अब किसका दिल नहीं मचल रहा होगा कि काश आज ये लुआब दहन वाला पानी मुझे मिल जाए, आज ये नेमत मुझे मिल जाए। लेकिन रसूलुल्लाह ने गुट्टी तो पूरी उम्मत को दे दी थी, आपने अपना मुबारक लुआब दहन वाला पानी किसी सहाबी को नहीं दिया, दोबारा जमजम के कुएं में डाल दिया और कहा इस पे मेरी पूरी उम्मत का हक है। अब मुझे आप बताओ, आपके इलाके वाले बताओ, इस मस्जिद में कोई एक बंदा भी ऐसा बैठा है जिसने आज तक जमजम ना पिया हो? कोई हुआ है तो खड़ा हो जाए, बताए कोई कादियानी बदबख्त हो तो हो, मुसलमान हो और जमजम ना पिया हो। आप सब ने हज किया है, उम्रा सब ने किया है, तो जमजम कैसे पी लिया? हाजी हज उम्रा करना अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के घर में जाता है, उधर से रसूलुल्लाह की तरफ से ड्यूटी लग जाती है कि ठीक है तू आया तो अपने रब का फरीज़ा अदा करने हैं, अब मेरी ड्यूटी उठा, 10-15 किलो जमजम उठा, मेरी उम्मत के उन गरीबों तक ले जा जो मेरे दरवाजे पे नहीं आ सके, मेरी रहमत उनके दरवाजे पे पहुंचेगी, मेरी रहमत उनके दरवाजे पे पहुंचेगी। ये रसूलुल्लाह उम्मत को गुट्टी दे रहे हैं। और ये हदीस मुबारक है जिसको अल्लामा हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ने अपनी जो मुस्नद में जमा कर लिखा है, वो फरमाते आप सल्लम के पास कुएं से वो जमजम लाया गया, आपने सुम्मा मज्जा फिद दल, आपने उसी जो डोल था जिसमें लाया गया उसमें कुल्ली की गई और फिर उसको दोबारा उसी कुएं में डाल दिया गया। क्यों? ताकि पूरी उम्मत ये जान ले कि तुम्हारी अगर मिट्टी खत्म नबूवत की है तो तुम्हारी गुट्टी खातमुन नबीयीन की है, तुम्हारी गुट्टी खातमुन नबीयीन की है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा कर लिया। ये हदीस मौजूद है हदीस की कुतब में। हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी से शादी का इरादा किया। बेटी मुसलमान थे अबू जहल की, ऐसा मसला नहीं है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला जाकर अर्ज़ की अपने वालिद मोहतरम से, हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने फरमाया अली मैं तुझे हलाल चीज़ से मना नहीं करता, लेकिन फिर तू मेरी बेटी को तलाक दे दे। फरमाया क्यों? कहा ये नहीं हो सकता, वक़्त के रब के रसूल के दुश्मन की बेटी और वक़्त के नबी की बेटी एक बिस्तर पे जमा हो जाए, मैं दोनों को एक बिस्तर पे जमा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरमाया इसलिए या तो मेरी बेटी को छोड़ दे या ये शादी का इरादा छोड़ दे। जब अबू जहल की बेटी रसूलुल्लाह की बेटी के बिस्तर के ऊपर जमा नहीं हो सकती, तुम्हारे पेट में पैगंबर का लुआब दहन जमजम की शक्ल में मौजूद है, फिर तुम्हारे यहाँ कादियानियों की ज़मीन की कमाई कैसे जमा हो जाती है? तुम्हारे पेटों में कादियानियों की आमदन कैसे आ जाती है? या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन इसी बात का पूछ लिया कि तुम्हारे साथ क्या मैंने नरमी में मैंने शफ़क़त नहीं की थी? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे दरवाज़ों तक नहीं पहुंची? तुम मेरे उम्मत में वो लोग थे जो 1400 साल बाद आए, जो 1500 साल बाद आया, मैं पहले जाकर भी तुम्हें नहीं भूला, मुझे पता था मेरा जमजम तुम तक जाएगा, मैंने उसमें अपना लुआब दहन डाल दिया ताकि मुसलमान तेरी गैरत में दार रहे, तेरा ईमान जिंदा रहे कि तेरे पेट में मोहम्मद का लुआब दहन है, इसमें कादियानियों की ज़मीन से हासिल होने वाली कमाई इस पेट में नहीं ला जा सकती। कादियानियों की शैजान तेरे नबी के दुश्मनों की बोतल है, वो तेरी प्यास को नहीं बुझा सकती। क्यों? तेरे पेट पे तेरे पैगंबर का हक है, तेरे पैगंबर का लुआब दहन उसमें पड़ा हुआ है। मुझे ये बताओ, अब ये हमारे उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हैं, उधर से कोई बंदा गुलदस्ता लेकर आए तो इनका हक है या नहीं गुलदस्ता यहाँ पे लाया जाए? बतलाइए, गुलदस्ता आएगा ना? अगर कोई गंदगी का टोकरा लेकर आए तो ये लोग जो बाहर बैठे आने देंगे अंदर? उसे कहेंगे दूर भाग जा, क्या गंदगी लेकर आ रहा है हमारे उलमा के पास? आप बताओ, जब कादियानियों की ज़मीन की कमाई, उनकी दोस्तियाँ, उनकी दावतें, उनके खाने, उनके प्रोग्राम, जब बदबूदार रसूलुल्लाह के दुश्मनों की बातें जब वो तुम्हारे पेट के करीब आती हैं, तो क्या रसूलुल्लाह के जो तुम्हारे पेट में लुआब दहन है, रसूलुल्लाह का दिल नहीं दुखता होगा तुमसे? इन्होंने मेरे लुआब दहन की ये कदर की, मैंने तो इनके पेट में अपना लुआब दहन डाल के इनको गुट्टी मैंने दी है, और ये खाने उस ज़मीनों से खाते हैं, दोस्तियाँ उधर निभाते हैं। खुदा के लिए ज़रा सोचो, रसूलुल्लाह का सामना कैसे करोगे? हमारी हसासियत की ये दो वजह हैं। हम इसलिए रसूलुल्लाह के मामले में हसास हैं कि हमारी ज़मीन कौन सी है? ख़त्म नबूवत की, और हमारी गुट्टी कौन सी है? ख़ातमुन नबीयीन की। हम ना गुट्टी से बेवफाई कर सकते हैं, ना मिट्टी से बेवफाई कर सकते हैं। हम ना गुट्टी के बेवफा हैं, ना मिट्टी के बेवफा हैं। अब आइए, हम कादियानियत है क्या चीज़? ख़त्म नबूवत समझ आ गई आपको कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आखिरी है, उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हम अपनी ज़मीन पे मालकाना हैसियत से रहते हैं, अब हमें कोई किराएदार बनाने नहीं आएगा। अब इस ज़मीन के ऊपर हक हमारा है। अब क़यामत आएगी, अब क़यामत भी रसूलुल्लाह के दौरे नबूवत में आएगी। कोई ऐसा माई का लाल अब नहीं आ सकता जो मेरे नबी की शरीयत को मनसूख करके अपना झंडा गाड़ दे।
اب جھنڈا ایک ہی لہرائے گا جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے بلند کر دیا ہے۔ اب وہی نام اونچا رہے گا اور کسی کا نام اونچا نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آگے آئیے، ہم قادیانیت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ قادیانیت چیز کیا ہے؟ ان کا پس منظر کیا ہے؟ اگر آپ تھک گئے تو بات کو اور مختصر کر دوں، ٹھیک ہے؟ تنگ تو نہیں بیٹھے نا؟ ہاں، تو جب تنگ آئے تو بلا جھجک بتا دیں جی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا حافظ صاحب۔ آپ نہیں آپ تو، لیکن یہ بعد میں جو میری کلاس لیں گے میں اس لیے پہلے پوچھ لوں، سب کے سامنے پوچھ لینا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب ہماری ختم نبوت کے معاملے میں جب ہم حساس ہیں تو قادیانیت کون سا فتنہ ہے؟ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی رسول اللہ سے وابستگی ہر خطے کے مسلمانوں کو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی وابستگی کم ہے، لیکن مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ مزاج میں ایڑی پہ کوئی چونڈی کاٹ دے، جتنی مرضی تکلیف نہیں ہوتی، اور کوئی ناک دبا دے، جتنا قرب ہوگا دل و دماغ کے قریب جلد اتنی حساس ہوتی جائے گی، جسم اتنا حساس ہوتا جائے گا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بھی گڑبڑ کرتا ہے تو عمر کی تلوار نکل آتی ہے۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ سیدنا عمر کا مزاج رکھتے ہیں رسول اللہ کے معاملے میں، جب رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی بات آئے یہ شمشیر بے نیام بن جاتے ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ مزاج دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے آ کر اپنے منحوس قدم جمائے، ان منحوس نے آ کر سب سے پہلے اور بھی بڑے ظلم کیے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے لیکن میں اجمالاً عرض کرتا ہوں، جب 1857 کی جنگ آزادی میں اس نے مسلمانوں کی قوت کو دیکھا، ان کے جذبہ جہاد کو دیکھا، اب ان کے تھنک ٹینک، ان کے بڑے بڑے جو دماغ، روشن دماغ تھے، ان کے حاضر دماغ لوگ بیٹھ کر غور و فکر کیا۔ اب ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہندوستان کا مسلمان ہماری اطاعت قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نے کہا، ایک بینجمن ڈزرائیلی ان کا وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، 1870 میں یہ وزیر اعظم بنا۔ اس نے وزیر اعظم بنتے ہی 3 آدمیوں کا وفد ہندوستان میں بھیجا۔ ہندوستان کا وزٹ کرو، دیکھو اور پرکھو اس بات کو کہ ہندوستان کے لوگ ہماری اطاعت کیوں نہیں کر رہے، یہ بغاوت پہ کیوں آمادہ ہیں۔ یہ 3 آدمی تھے، ایک سر ویلیام میور، ایک WW ہنٹر اور ایک جنرل AK کنزی۔ ان 3 آدمیوں نے ہندوستان کا وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد جا کر رپورٹ دی، کہنے لگے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم نے چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں تو بہت لڑا دیا، ان کے اختلافی مسائل کو بڑی ہوا دی، ان کی مسجدیں الگ کر دیں، علماء الگ کر دیے، پیر ان کے بانٹ دیے، سارا کچھ ہم نے تقسیم کر دیا۔ اس سب کے باوجود ایک چیز ایسی ہے جس میں آج تک ہم امت کو بانٹنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ ایک ان کا نظریہ امت ہے اور دوسرا ان کا نظریہ جہاد ہے۔ جب تک یہ ایک امت بن کر ایک پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپس میں لاکھ لڑتے رہے، لیکن جب بات پیغمبر کی عزت اور ناموس کی آتی ہے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ پہلے ان کے نظریہ امت کو ختم کرنا ہے۔ نظریہ امت کیسے ختم ہو؟ ان کے لیے اب ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو لانا ہوگا۔ انگریز نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کی کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور آنے کے بعد اس زمین سے جہاد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب کافر ہی ختم ہو جائیں گے تو جہاد کی ضرورت رہ گئی۔ اب وہ آ کر جہاد کریں گے، ماریں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، دنیا سے کفر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جب کفر کا زور ٹوٹ گیا، جہاد کی یاد الحرب اوزارہا، جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ کہا اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم کہاں سے لائیں؟ اب اس نے اپنی کتاب آور انڈین مسلم میں سر ویلیام میور نے مشورہ دیا، کہنے لگا ہم اتنی دیر تک ایک ڈپلیکیٹ مسیح تیار کرتے ہیں، ایک مفروضہ ایک فرضی مسیح تیار کرتے ہیں جو جا کر ہندوستان کے اندر کہے میں عیسیٰ ہوں، میری اطاعت کر لو۔ اب اس کے لیے بندوں کا انتخاب ہونا شروع ہوا۔ سر سید احمد خان کا بھی سیالکوٹ میں انٹرویو ہوا، مولوی چراغ علی جموی کا بھی انٹرویو ہوا، نور الدین بھیروی کا بھی انٹرویو ہوا۔ ان تینوں نے انکار کیا، ہم سب بے شک ہمارے عقائد غلط ہیں لیکن ہم نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ چوتھا شخص جس نے اس دعوت کو قبول کیا اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، یہ اسی سیالکوٹ کی کچہری میں ایک منشی تھا۔ اس نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں نبی بنتا ہوں۔ نبی بن کر یہ میدان میں آ گیا اور آیا کس کی جگہ پہ؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ۔ کس کی جگہ پہ آیا بھائی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ آیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک سچے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ نبی ہیں۔ اللہ کا کوئی نبی کبیرہ گناہوں میں مشغول نہیں ہوتا، صغائر بھی اللہ ان سے نہیں ہونے دیتے، اور نبی کی جو اللہ خطاؤں سے نبیوں کو بچا کے رکھتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔
اس کا چونکہ کردار اپنا اتنا گندا تھا، اتنا بد کردار تھا، جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو دل میں یہ خیال تھا لوگ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں اور تو شرابی آدمی ہے، زانی آدمی ہے، بد کردار ہے، تو کیسے نبی بن گیا؟ اس نے پہلے نمبر پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بے احترامی کی، ان کی توہین کی، ان کے قد کو نیچے گرانا چاہا۔ خود تو اتنا بلند نہیں ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ کے مقابل کھڑا ہو جاتا، کیا کام کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے لانے کی کوشش کی۔ یہ کتاب ان کی روحانی خزائن، مرزا غلام احمد قادیانی کی 84 کتابوں کو جمع کر کے یہ لکھی گئی کتاب روحانی خزائن 23 جلدوں میں۔ اس کے اندر ایک کتاب ہے انجام آتم 11ویں جلد میں، اس کے صفحہ نمبر 288 اور 99 پہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے، ہم مولوی پاگل نہیں ہیں، اتنی گرمی میں بغیر کسی دنیاوی مفاد اور لالچ کے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہماری نفرت ہے وہ نفرت کا سبب کیا ہے، ہم انہیں امت مسلمہ کی صفوں میں بیٹھنے کیوں نہیں دے رہے، ان کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ علماء نے پارلیمنٹ میں 22 دن تک ان کو موقع دیا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو اور کھڑے ہو ہمارے درمیان۔ 22 دن کے مباحثے میں یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے۔ بہاولپور کی عدالت میں 1925 سے لے کر 35 تک 10 سال ان کو ٹائم دیا گیا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ جو بندہ 10 سال تک اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہ کر سکے وہ کیسے کہتا مجھے مسلمانوں کا فرقہ سمجھو؟ ہم کیسے اس کو مان جائیں؟ کیوں؟ اب یہ دیکھیے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے ان کی عقل معضلہ بہت موٹی تھی، ان جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرغی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ آسیب سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بد زبانی کرنے کی عادت تھی، ادنا ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 279 اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 11، اس کے اندر مندرج رسالہ انجام آتم۔ اب یہ حوالہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہے وہ موٹی عقل والے ہیں، گالیاں دیا کرتے تھے، یہ شان کسی نبی کی ہے یا کسی بد کردار انسان کی؟ ایسے بد کردار کے ماننے والوں کے ساتھ ہم تجارت کریں؟ ایسے بد کرداروں کو جو ہمارے پیغمبر کی شان میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے پیغمبر نہیں ہیں؟ بتاؤ۔ اب آگے دوسری کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 20 اور چشمہ مسیحی، اس کے اندر کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے باپ کے ساتھ پیدا کرے، صرف باپ کے ساتھ، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا، یا بغیر ماں باپ کے پیدا کرے جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا، یا ماں باپ کے ساتھ پیدا کرے جیسے تمام نسل انسانی کو پیدا کیا، یا صرف بغیر باپ کے پیدا کرے جیسے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ پیدا ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے، کوئی اور ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ کمبخت مرزا غلام احمد قادیانی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے جیسے برسات کے دنوں میں ہزارہ کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وقت کے نبی کی توہین ہے یا نہیں؟ اگر یہ حوالے غلط ہو، میں آپ کو یہ نہیں کہتا، کوئی بڑا چیلنج نہیں، ہم مجھے باحوالہ بات، اگر کسی کو چاہیے یہ کتاب موجود ہے، حوالے چیک کر لیجئے، ہم ان کے کفر کو تمہارے سامنے کھول رہے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی نرمی ہے کفر کے معاملے میں تو وہ نرمی نکال دو۔ کیوں؟ جو رسول اللہ کے دشمنوں سے نرمی کرتا ہے وہ رسول اللہ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، آپ کا سکا نہیں ہو سکتا۔ دشمن سے رسول اللہ کے دوستوں سے دوستی ہوگی، دشمنوں سے دشمنی ہوگی۔ یہ میرے نبی کے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ قریبی میں ہوں، سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم کا قریبی۔ اور آپ یہ بتاؤ، جس آدمی کی ماں سے کسی کا نکاح ہو جائے تو وہ کس کا بیٹا کہلواتا ہے؟ جس کے ساتھ نکاح ہوا۔ علامہ حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جو جنت کے اندر جا کر جن عورتوں کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح ہوگا، ایک آسیہ جو امرات فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام ہے کہ ان کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح ہوگا، دوسری حضرت مریم کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح ہوگا جو رسول حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ جنت کے اندر جا کر جو رسول اللہ کی بیوی بنے گی تو حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے کیا بنے؟ جو رسول اللہ کے بیٹے کی توہین دیکھو کیسے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ ایسے پیدا ہوئے جیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں بغیر ماں باپ کے، ایسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ ان بدبختوں سے تجارت۔ اب آگے چلیے، دوسرا حوالہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 اور اس کی روحانی خزائن کی جلد نمبر 9 کے اندر دیکھیے۔ اب یہ ظلم دیکھیے، کاش یہاں بچے نہ بیٹھے ہوتے تو میں اس حوالے کو کھول کر پڑھتا، لیکن میں اشاروں سے پڑھتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام
ایک خوبصورت کسبی عورت، کسبی عورت سمجھتے ہیں کن کو کہتے ہیں؟ بازاری عورت. کہہ رہا بازاری عورت ان کے سامنے پڑی ہے اور ان کے جسم کے ساتھ جسم اپنا لگا رہی ہے. کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے کہ ایسے یسوع مسیح ایسی شہوت کا اظہار کر رہا ہے؟ ایسی طائف اور بد کردار عورت ننگی حضرت عیسیٰ کے سامنے پڑی اپنا جسم ساتھ مال رہی ہے. کیا یہ تصویر کسی نبی کی کھینچ رہا ہے یا کسی بد کردار انسان کی تصویر کھینچ رہا ہے؟ یہ وقت کے نبی کو گالیاں دے رہا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ، میں بھی چونکہ ایسا بد کردار انسان ہوں، لوگ سمجھ آئے عیسیٰ ہوتا ہی ایسا ہے. یہ بات کرنے کے لیے یہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 449 اور جلد نمبر 9. اس کے بعد آگے آئیے، یہ دوسرا حوالہ کہتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احانت کرتے ہوئے رسول اللہ، یہ حضرت عیسیٰ والے حوالے ختم ہو گئے، یہ آخر میں رکھیں، یہ حضرت حسین کے عیسیٰ علیہ السلام. آپ دیکھیے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں چونکہ اور بھی حوالے کافی ہیں، اور یہاں پہ بات کو سمجھیے. یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 انجام آتم صفحہ نمبر 291. اس کے اندر کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. اب آپ ایک وقت کے نبی کو کہنا ان کی ادباء و اجداد دادیاں اور نانیاں زناکار تھیں. آپ مجھے یہ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا تو دادی کس کی ہوتی ہے؟ جس کا باپ ہو. میرا خیال یہ اپنا شجرانہ سب بتانا چاہ رہا تھا، اپنا بتانا چاہ رہا تھا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لے دیا. پھر کہتا ہے ایسے ہی ناپاک خون سے ان کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی اسی جدی مناسبت کی وجہ سے تھا. یہ حضرت، میں کہاں تک ان کے کفر کو بیان کروں. حوالہ جات کی ایک لمبی کتار ہے جو اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. اور پھر جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، خاندان اہل بیت میں کے ایک ممتاز فرد جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کی شان میں احانت کرتے ہوئے کہتا ہے تمہارے، یہ صفحہ نمبر 233 ہے روحانی خزائن جلد نمبر 18، اور اس کے اندر کہتا ہے میں تمہارے حسین سے بڑھ کر ہوں، تم اس کا اصرار مت کرو، تمہارا حسین ہے، تمہارے حسین سے میں بڑھ کر ہوں. کیوں؟ تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے اور میں تمہارے خدا کا کشتہ ہوں. حسین کو دشمنوں نے مارا ہے، مجھے خدا نے میرا کشتہ بنایا ہے، میں تمہارے حسین سے بڑھ کر ہوں. اب بتائیے پیچھے کیا رہ گیا؟ کس درجے میں ہم ان کو امت کا حصہ مانیں؟ اور اس کے بعد اگلی، جی اور کوئی حوالہ؟ جی اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ، کیا وقت کا کوئی نبی لوگوں کے قتل کے لیے آتا ہے؟ وقت کے نبی بچوں کو مارنے کے لیے آتے ہیں؟ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 353 میں کہتا ہے اسی موسیٰ علیہ السلام نے کئی لاکھ بے گناہ بچے مار ڈالے. اسی موسیٰ علیہ السلام نے کئی بے گناہ لاکھوں بچے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیے. کیا نبی بچوں کو مارنے کے لیے آتے ہیں؟ کیسی یہ احمقانہ تجویز ہے؟ یہ ہمارے نبیوں کا تعارف کروا رہا ہے مرزا ان کفریہ وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے ان کو جو ہے امت مسلمہ نے کہا یہ کافر ہے، ان کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی توہین کر رہے ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہے ہیں. اور ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کی بات نہ کرو، ابو بکر اور عمر تو میرے معاذ اللہ کہتا میرے جوتوں کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں ہے. اب پیچھے کیا رہ گیا ہے ان کے کفر میں؟ پھر اس سے بڑھ کر اور آگے کہتا ہے صحابہ کی عقل اور فہم اور درایت صحابہ کی معتبر نہیں ہے. اس سے بڑھ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کی توہین کرتا ہے. پھر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبی جتنے بھی آئے، محمد رسول اللہ سے لے کر سارے نبی، سب کے تختوں سے اوپر اللہ نے میرا تخت بچھایا ہے، میرا تخت سارے نبیوں سے اونچا ہے. اب وہ دوسری کتابیں لائے یہ بھائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا قادیانیوں سے جو ہمارا بائیکاٹ ہے، ہم ان سے نفرت کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو. ان سے تعلق رکھو گے تو صرف تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم نہیں ہو، ایک ایک نبی قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لے گا. ایک ایک نبی تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں انہی کی زمینیں چاہیے تھی، انہی سے تمہیں روزی چاہیے تھی، کیا تمہیں رب کے روزی دینے پہ تمہیں اعتبار نہیں تھا؟ یہ مجھے دینا روح المانی، تفسیر روح المانی، اس کو ذرا بعد میں دینا. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جب بات آتی ہے کہ ان سے بائیکاٹ کرو، جی مولوی لوگ تو تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں بائیکاٹ کرو. ہم تو ضرورت مند ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تجارت کہاں کریں، ہم کھیتی باڑی کہاں کریں؟ اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں متبادلہ مانگا کرو، اللہ سے غیرت مانگ لیا کرو. اگر بندے کے پاس غیرت ہو تو بندہ متبادل ہی ڈھونڈتا، غیرت بندے کو سب کچھ کروا دیتی ہے. اب دیکھیے اس میرے پاس یہ
تفسیر ہے روح المعانی، اس تفسیر کے اندر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر 530 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، میرے نبی کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ منافقین ہیں، ان سے دشمنی، ان سے نفرت اس حد تک کی جائے گی، ان کی ملابس سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں کہ ان کے بارے میں ہر طرح کا دل میں بغض اور نفرت رکھی جائے گی، کس لیے کہ یہ ہمارے پیغمبر کے دشمن ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور صفحہ 531 پہ آگے جا کر اس کی وضاحت کرتے کہتے ہیں وَمَنْ ضَحِكَ إِلَىٰ مُبْتَدٍ نَازَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نُورُ الْإِيمَانَ مِنْ قَلْبِهِ، کہتے جو کسی بدعتی، کسی بے دین کے چہرے کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرا دے، اس کے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے چہرے سے اس کے ساتھ مل جائے، اللہ اس کے دل سے ایمان کا نور اٹھا لیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو نور ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ فَلْيُجَرِّبْ، جو یقین نہیں کرتا ذرا تجربہ کر کے دیکھ لے، جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ کسی بے دین کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے سے ایمان کا کیا بیڑا غرق ہوتا ہے، وہ ذرا کسی قادیانی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے چہرے سے اس سے مل لے، پھر دل میں دیکھے ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے جا کر ایک اور بات دیکھی ہے، اور یہ بات میں نے گزشتہ دفعہ جب وہاں پر آیا وہاں بھی نقل کی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ روح المعانی اس کی جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 533 ہے، لکھتے ہیں کہ حضرت ابو قحافہ نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسقہ ابو بکر، حضرت ابوبکر کے والد نے جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی۔ جب گالی دی تو حضرت ابوبکر نے اپنے باپ کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر کیا تو نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ افعلت یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا تو نے یہ ایسا کیا ہے؟ قالا نعم، میں اللہ کے رسول میں نے ایسے کیا ہے۔ کہا ایسے نہ کیا کرو، وہ تمہارے باپ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لو کان السیف قریب منی لضربته، اور ایک بار لضربته انہوں نے کہا اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا۔ اس نے آپ کی شان بھی گستاخی کی تھی۔ ہمارے رشتے بنتے اور ٹوٹتے رسول اللہ کے نام پہ ہیں۔ اگر کسی سے رشتہ باقی ہے تو اس لیے باقی ہے کہ اس کے رسول اللہ سے رشتہ باقی ہے، اگر نہیں باقی تو اس لیے باقی نہیں ہے کہ وہ ہمارے رسول کا نہیں ہے۔ ہماری دوستی دشمنی کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ جو ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسی دوستی، کیسی دشمنی؟ دنیا ختم ہو جائے گی، تعلق وہی باقی رہے گا جو میرے رسول اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا ہو۔ اب دوسرا یہ دیئے مجھے ابن کثیر میں ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سختی نہ کرو، ہمارے اخلاق کریمانہ ہے، ہمیں اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میں ذرا اخلاق کی تمہیں اور مثال بھی دے دوں۔ ہمارے ہاں لوگوں کو خام خواہ کافروں کی تعریف کرنے کا بڑا شوق چڑھا رہتا ہے۔ قادیانیوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ ہر ایک سے محبت سے پیش آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتوں کو بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ شاید یہ اچھے لوگ ہیں۔ علامہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ استحسان کفر بذات خود کفر ہے۔ کافروں کی کسی بات کو اچھا سمجھنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، کافروں کی بات کو اچھا سمجھنے سے بھی۔ اور ساتھ واقعہ لکھا، ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ واقعہ آپ سب کے لیے ہے، ذرا دل کے کانوں سے سن لیں، جو نہیں سمجھ آ رہی وہ سمجھنے کی کوشش کر لیں، چونکہ واقعات سے بات جلدی دل میں بیٹھتی ہے۔ ایک واقعہ ہوا، خانہ کعبے کے ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے بزرگ، اللہ کے ولی، پتہ نہیں کب سے حرم کعبہ میں درس حدیث دیتے تھے، درس قرآن دیتے تھے، فوت ہوئے، ان کو دفن کیا گیا قبر میں۔ اور آپ جانتے ہیں جنت المعلیٰ میں ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد کسی اور مردے کو وہاں دفن کرنے کے لیے قبر کو کھودا گیا تو وہاں پہ ایک نوجوان انتہائی خوبصورت لڑکی کی وہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اور اس کا جسم تر و تازہ ہے، اور امام صاحب کی قبر لاش غائب ہے۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جہاں یہ تو قبر امام کعبہ کی تھی، یہ تو وقت کے ولی کی اور ایک محدث کی قبر تھی، اس میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اب وہاں پہ ایک صاحب الزیت تیل بیچنے والا کھڑا تھا جو گھوم پھر کر گلیوں میں شہروں میں تیل کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے کہا تمہارے امام صاحب کہاں گئے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ ان کا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بصرہ کے اندر ایک عیسائی پادری ہے، اس کی بچی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کے باپ نے اسے بہت مارا، زنجیروں سے باندھ کے رکھا، لیکن اس نے اسلام نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بیچاری تشدد سہتی فوت ہو گئی، اور اس کو بصرہ میں عیسائیوں کے قبرستان میں اس کے باپ نے دفن کیا تھا۔ ان کا چلو یہ تو پتہ چل گیا، یہ بچی وہاں سے ادھر آ گئی، خانہ کعبہ میں جنت المعلیٰ میں پہنچ گئی۔ ہمارے امام صاحب کدھر پہنچے ہیں ذرا ان کو تو چیک کریں۔ بصرہ میں گئے، قبر کھدوائی گئی تو وہی امام کعبہ اس قبر میں لیٹے ہوئے ہے اور چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے،
بڑے پریشان ہوئے. جس بندے کی ساری زندگی دین کی خدمت کرتے, خانہ کعبے کی خدمت کرتے گزری, آج اس کی بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ وہ بصرہ کے قبرستان میں, عیسائیوں کے قبرستان میں لیٹا ہے اور اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. گھر میں آئے, معلومات کی, بیوی سے پوچھا تو سب سے زیادہ جانتی ہے, تو بتا ذرا کہ کیا تیرے خامد میں کیا خامی تھی کہ اللہ نے مکے سے نکال کر عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا؟ اس نے کہا زیادہ تو نہیں پتا, لیکن ایک اس کے اندر بات تھی, نیک بھی تھا, عابد بھی تھا, زاہد بھی تھا, لیکن اس میں ایک خامی تھی. جب غسل جنابت فرض ہو جاتا تھا تو کہتا تھا عیسائی مذہب میں یہ بہت خوبی ہے کہ وہاں نہانا نہیں پڑتا. عیسائی مذہب میں یہ بہت خوبی ہے کہ وہاں نہانا نہیں پڑتا. اللہ کی علماء سمجھ گئے, اللہ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کا نام لیوا ہو, جتنے بھی اونچے منصب پہ ہو, میرے نبی کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تعریف کرے, میرے نبی کے ماننے والوں کو چھوڑ کر کسی اور کی تعریف کرے. اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا, اللہ نے اٹھا کے عیسائیوں کے قبرستان میں پھینک دیا. اب آپ بتاؤ, ہم دفن یہاں پہ ہوں, جنازہ یہاں کے امام صاحب پڑھائیں, شاہ جی نے جنازہ پڑھایا, فلاں نے پڑھایا, اور اللہ نہ کرے قادیانیوں کی زمین ٹھیکے پہ رکھنے پہ, تعلق رکھنے پہ ہم کل قیامت کے دن یا قادیان سے اٹھائے جا رہے ہوں یا چناب نگر سے اٹھائے جا رہے ہوں, تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بتلائیے ذرا, ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہم اللہ کا ہاتھ ہم روک سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر دے؟ اللہ اپنے نبی کے معاملے میں بالکل یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ میرے پیغمبر کی توہین کرے, میرے پیغمبر کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تعریف کرے. اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. اللہ اس معاملے میں اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرے؟ جب خانہ کعبے کے امام کو اٹھا کر عیسائیوں کے قبرستان میں پھینک دیا تو میرے محترمو, آپ بھی کوئی شیخ سدیس کی اولاد نہیں ہے, آپ بھی کوئی بہت بڑے ہوں, مجھ سے آپ سب اچھے ہیں, مجھ سے آپ سب 1000 گنا بہتر ہیں, لیکن اتنے بھی بہتر نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دو اور پھر اللہ تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں رہنے دے. ڈرو اس وقت سے کہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے, قادیانیوں سے, انہی یارانوں کی وجہ سے ایسا وقت نہ آ جائے کہ تمہارے جنازے پڑے ہو, کوئی مسلمان جنازہ پڑھنے نہ جائے, تمہاری لاشوں میں بدبو آنے لگ جائے, تمہیں زمین اپنے اندر جگہ دینے سے انکار کر دے. اس دن سے ڈرو اور پیغمبر کے دشمنوں سے دوستی ختم کر دو. اور پھر کہتے ان کی کسی کی اہانت نہیں کرنی چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ایسا نہیں ہے, وہی دل قابل احترام ہے جس دل میں محمد رسول اللہ ہے, اور جس دل میں رسول اللہ نہیں وہ دل قابل احترام نہیں ہے. منافقین مدینے میں بڑے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. یہ آج کے لوگ بھی کیا لوگ ہیں, ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے, کم از کم اس کا گراف تو دیکھو کتنا اونچا ہے, لیکن دل میں جب رسول اللہ نہیں آئے, دل میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں آئی, دین نہیں آیا, ظاہراً وہ اتنا دیکھا جائے تو وہ اتنے خوش قسمت تھے کہ انہیں آخری نبی کی صحبت میسر ہے, نبی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا میسر ہے, صبح و شام زیارت کرنی میسر ہے. اتنی نعمتوں کے باوجود جب ان کے دل میں رسول اللہ کا دین نہیں آیا تو ان کو اللہ نے کیسے ذلیل کیا؟ تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ صفحہ نمبر 392 پہ اور یہ جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں, ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً یوم الجمعتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے ہوئے, فقال اخرج یا فلان انک منافقن, بہت عرصہ تمہیں برداشت کر لیا, بہت عرصہ تمہیں پڑھنے دی نمازیں پیچھے, بہت عرصہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ دیا. جب تمہارے دلوں کا آئینہ نہیں بدلا, جب تمہارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ابھی نہیں آئی, اخرج نکل جاؤ میری مسجد سے. ایک ایک کر کے, یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, ایک ایک کر کے سب منافقوں کو رسول اللہ نے پکڑ کے مسجد سے نکال دیا. کسی صحابی نے ولید بن ربیعہ کو گردن سے پکڑا ہے, وہ گھسیٹ کے لے جا رہا ہے, کوئی کسی کو کان سے پکڑ کر لے جا رہا ہے, کیوں؟ رسول اللہ کا گندے انڈوں کو نکال دو مسجد سے. یہ میرے نبی کے نہیں ہے, دین کے نہیں ہے, یہ میرے نبی کی مسجد میں بھی نہیں بیٹھ سکتے, اب نبی کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس سفر میں تھے, جہاں پہ وہ بھی ساتھ آگے لکھا, حضرت عمر سفر میں تھے اور ایسے عظیم الشان موقع پہ غیر حاضر تھے, ورنہ مسجد سے باہر زندہ نہ نکلتے اگر حضرت عمر وہاں ہوتے. حضرت عمر وہاں ہوتے تو زندہ نہ نکلتے. عمر کا نام ہی ایسا ہے, جب آتا ہے بندے کے ایمان میں تازگی پیدا کر دیتا ہے. فرمایا کہ فجاء عمر فداخل المسجد, جب حضرت عمر آئے مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا, عمر آج یار تو لیٹ پہنچا ہے. ایک صحابی نے کہا, عمر یار آج تو لیٹ پہنچا ہے, آج لقد فضح اللہ المنافقین اليوم, عمر تو نے لیٹ کر دیا, آج جتنا اللہ نے منافقوں کو ذلیل کیا ہے اتنا کبھی بھی نہیں کیا تھا. تو ذرا جلدی پہلے آتا تو ادھر تماشا دیکھتا, ایک ایک کو کیسے نکال دیا گیا مسجد نبوی سے. جب میرے نبی کی مسجد میں مجلس میں کوئی 2 نمبر نہیں بیٹھ سکتا تو ہماری مجلسوں میں بھی کوئی 2 نمبر نہیں بیٹھ سکتا. مجلس سے خالص کر لو, یارانے چھوڑ دو, یا رحمان کی پارٹی میں
میں شامل ہو جاؤ یا شیطان کی، ایک گھر سنبھال لو۔ شیطان کا میں مشورہ نہیں دے رہا، میں کم از کم اپنی مجلس کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مجلسوں میں بیٹھنا ہے، قادیانیوں سے قطع تعلق کر لو۔ کیوں؟ کہو جب تک تم ہمارے نبی کے نہیں بنتے ہم تمہارے نہیں بن سکتے۔ جب ہمارے نبی کے بن جاؤ ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ تم رسول اللہ کے ساتھ غداری اور بغاوت کو ترک کر دو، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قادیانی بھی یہ کہتا ہے، جس کے ساتھ کہتا ہے یہ بہت بڑے وقت کے مجدد تھے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے جس نے کافروں کو عزیز رکھا، یہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی کہتا ہے وقت کے مجدد تھے، اور یہ وہ مجدد ہیں جن کے بارے میں خود قادیانی یہ کہتا ہے کہ مجدد کی بات کو نہ ماننے سے بندہ فاسق ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے جو مجددین کی بات نہ مانے۔ انہیں مجدد بھی کہتا ہے، یہ مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس شخص نے کافروں کو عزیز رکھا اس نے مسلمانوں کو رسوا کر دیا۔ جس نے کافروں کو عزیز رکھا اس نے مسلمانوں کو رسوا کر دیا۔ عزیز رکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کریں اور بلند جگہ پر بٹھائیں، بلکہ ان کی اپنی مجلسوں میں جگہ دینا، ان کے ساتھ ہم نشینی کرنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ بھی ان کو عزت دینے میں داخل ہے۔ فرمایا رسول اللہ کے دشمنوں کو اپنے آپ سے ایسے دور رکھو جیسے کتوں کو دور رکھتے ہو، جیسے کتوں کو دور رکھتے ہو۔ یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ آپ بتاؤ یہ میرے نبی کے دشمن اس لائق ہیں کہ ہم انہیں اپنے قریب کریں؟ اب آئیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غنیات الطالبین میں کیا پیارا ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی غنیات الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فضیل بن اعجاز رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، من احب صاحب بدعۃ احبط اللہ عملہ واخرج نور الایمان من قلبہ۔ فرمایا جو شخص کسی بے دین، کسی بدعتی تو چھوٹی موٹی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو نبی کے مقابلے میں نئی نبوت گھڑ لے، اس سے بڑا بدعتی کون ہوگا، اس سے بڑا بے دین کون ہوگا۔ فرمایا جو اس سے محبت رکھے اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے دل سے اپنا ایمان نکال لیتے ہیں، اللہ اس کے دل میں ایمان نہیں چھوڑتے۔ اور آگے فرمایا جس نے کسی بدعتی، کسی بے دین کے جنازے میں شرکت کی، جب تک لوٹ کر نہیں آتا اللہ اس کے اوپر ناراض رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی، یہ بات سمجھو، اللہ کے دشمنوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے، اگر اس کے اعمال تھوڑے بھی ہوں گے اللہ اس دشمنی کے بدلے میں سے معاف کر دے گا۔ اعمال تھوڑے بھی ہوں گے، اعمال میں کمی بھی رہ جائے گی، لیکن اللہ کہے گا یہ میرے نبی کے دشمنوں سے بغض رکھتا تھا، میرے نبی کے دشمنوں سے اس کی کوئی یاری نہیں تھی، ظاہراً اس کی کوتاہیاں تھیں، اعمال کم تھے، اس کم کے باوجود یہ میرا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہ میرے نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھی ہے، یہ کم اعمال کے باوجود بھی قابل قبول ہے۔ اب آخری حوالہ، بس نہ کریں ساتھی تھک گئے ہوں گے جی، اس آپ نہیں تھکے؟ چلو مہربانی پھر تو آپ کی، پھر مجھے تھکنا چاہیے۔ اچھا اب یہ تو ہیں کافر جنہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی، یہ تو بے دین ہے قادیانی جنہوں نے اسلام پہ شب بخون مارا۔ ایک وہ بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی تھے، جن کا قرآن نے تذکرہ کیا، حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، غلطی سے ہو گئی، ہوئی کیسے؟ جنگ میں بلایا گیا کہ جنگ کے لیے چلو، وہ 3 سوچتے رہے آج جاتے کل جاتے، کھجوریں اتار لے، باغ گھر کے کام کاج میں لگ گئے، حتیٰ کہ جنگ سے رہ گئے، نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلقی کر دی، 40 یا 50 دن تک کم و بیش ان کی مقاطع بندی رکھی رہی۔ یہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ حضرت کعب بن مالک خود روایت کرتے ہیں، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامی و کلام صاحبیہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کلام کرنے سے بھی لوگوں کو منع کر دیا، ہمارے رشتہ داروں کو بھی روک دیا، اب ان سے کوئی بات بھی نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا ایک حکم سے کوتاہی کی تھی، ایک حکم سے تساہل برتا تھا، اللہ کے رسول نے 50 دن تک ان سے قطع تعلقی کر دی۔ جو اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانے وہ تو 50 دن تک اللہ کے نبی اور صحابہ کی گفتگو سے محروم رہے، بعد میں اللہ نے توبہ قبول کی، وہ صحابی رسول ہے، کوئی شک نہیں۔ اور جو صرف بات نہیں مانتے، میرے نبی کی پوری دشمنی کرتے ہیں، اور دشمنی صرف یہی نہیں ہے، انہوں نے کلمہ ہمارے کلمے سے الگ بنایا، یہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ یہاں پہ اس سے مراد مرزا قادیانی کو لے رہے ہیں۔ اسی طرح
انہوں نے کہا ہمارا اصل کلمہ تو اردو میں ہے، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ ان کا کلمہ ہے۔ جو میرے نبی کے کلمے کو بھی چھوڑ جائے، میرے نبی کے دین کو چھوڑ جائے۔ ہم حج کرنے بیت اللہ کا جاتے ہیں، تا حقیقت الرؤیا میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے مکہ مدینے کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اب اگر تمہیں مقدس زمین پہ آنا ہے تو قادیان میں آنا ہوگا، اب تمہیں سالانہ حج کرنے کے لیے قادیان میں آنا ہوگا۔ جس نے ہم سے قبلہ بدل لیا، نبی بدل لیا، کلمہ بدل لیا، قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب تذکرہ لے آئے، ہر چیز ہم سے جدا کر لی، یار ہمیں بھی کچھ غیرت کرنی چاہیے، ہمارے ان سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ تو کیا میں آپ سب سے یہ امید رکھوں کہ آپ اپنے نبی سے وفا کرو گے، اور وہ لوگ جن کے پاس قادیانیوں کا لین دین ہے، جن کے ساتھ تجارت ہے، جن کے رشتہ دار لین دین کر رہے ہیں، جن کے رشتہ دار زمینیں ٹھیکے پہ لے رہے ہیں، میں جو لینے والے اور دینے والے میں سمجھتا ہوں ان کو شاید ابھی قادیانیوں کو کفر کا پتہ نہیں ہے، اللہ کرے ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ تو آپ سب ان کی آنکھیں کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے؟ قادیانیوں سے لین دین حرام ہے، آپ لین دین چھوڑیں گے؟ اب جو کہتے ہیں ہم انشاءاللہ کبھی بھی قادیانیوں کی نہ کوئی زمین نہ کوئی تجارت، یہ کام ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔